کیونکہ یہ اتنی میں کہوں گا ایسی شک ہے جس کے نتائج جو ہیں، جس کے اثرات جو ہیں وہ اتنے دور رس ہیں کہ اس کو 14 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ اس کا اطلاق جو ہے فوراً نہیں ہوگا، یہ آئندہ سے ہوگا، اور اس کا اطلاق سن 1987 میں بالآخر کیا گیا۔ اب 175(3) کیا ہے؟ 175(3) یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں تمام عدالتوں کو انتظامی اثر سے دور کر دیا جائے گا، یعنی کہ کوئی عدالتی جو کام ہے وہ انتظامیہ کا کوئی افسر نہیں کرے گا۔ اس شک سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مختلف علاقوں میں ہم نے نظیرات دی، ان کو مقدمات کی، قوانین کا حوالہ دیا، ڈپٹی کمشنر صاحبان مقدمے سنتے تھے، یہاں تک کہ سزائے موت کے مقدمے بھی ہمارے ملک میں کمشنر صاحبان جو ہیں سن کر فیصلے کر رہے تھے۔ اس شک آئین کی آرٹیکل 175(3) کے بعد یہ کہا گیا کہ اب کوئی ایسی عدالت قائم نہیں رہ سکتی، اور اس کے بعد ہمارے بہت مارکاتالآراء سپریم کورٹ کے فیصلے آئے۔ عزیز اللہ میمن کا مقدمہ ہے، شرف فریدی کا مقدمہ ہے، دونوں یہ 1993-94 کے مقدمے ہیں۔ ان میں یہ کہا گیا کہ تمام وہ عدالتیں جہاں کوئی انتظامی شخص جو ہے عدالت میں بیٹھا ہے ان کو ہم کالعدم قرار دیتے ہیں، اور ان عدالتوں کو نئے سرے سے ان کی تشکیل کی جائے، اس میں خالصتاً جو جج ہیں جن کی جو تعیناتی ہے وہ ایک غیر جانبدار طریقے سے ہوئی ہے، جس کا انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نوعیت کے جج جو ہیں صرف وہ مقدمات سن سکتے ہیں۔ اب ہمارا مقدمہ کیا ہے یہاں پہ؟ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ فوجی عدالت میں جو کرنل صاحب یا میجر صاحب بیٹھتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ ایک اپنے نظم میں سے آتے ہیں، وہ حاضر سروس فوجی ہوتے ہیں۔ جب فوج فیصلہ کر لیتی ہے کہ کسی کے خلاف مقدمہ چلانا ہے، کسی کو قصوروار قرار دینا ہے، تو اس فوج کا ایک ماتحت افسر جو کہ کرنل ہے، اور یہ تمام افسران فوج کے جو ہیں یہ وزارت دفاع کے ملازمین ہیں۔ اب وزارت دفاع کے ملازمین اگر مقدمہ سنیں گے اور فیصلہ ہو چکا، اور اس مقدمے کا ہمارا جو آرمی ایکٹ ہے اس میں جو اپیل جاتی ہے وہ چیف آف دی آرمی سٹاف کے پاس جاتی ہے، یعنی کہ کوئی ایسی عدالت یہاں نہیں قائم جو غیر جانبدار ہو، جو آرمی کا جو نظم ہے اس سے باہر ہو۔ تو ہماری گزارش یہ تھی، ہمارا بنیادی نقطہ اس مقدمے میں یہ ہے کہ اس نوعیت کی عدالتیں آئین کے آرٹیکل 10(a) کے بھی منافی ہیں، اور آئین کے آرٹیکل 175(3) کے بھی منافی ہیں۔ یہ بہت ہی اہم شک ہے آئین کی 175(3). یہ ایک طرح سے انقلابی شک ہے، دنیا کے کسی اور آئین میں یہ نہیں ہے، بھارت میں نہیں ہے، کینیڈا میں نہیں ہے، آپ قوانین دیکھ لیجئے، یورپ کے قوانین دیکھ لیجئے، آئین دیکھ لیجئے، وہاں نہیں ہے۔ یہ جو ایک دوری پیدا کی گئی ہے عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان، یہ آئین پاکستان کا خاصہ ہے، یہ ایک انتہائی اہم شک ہے 175(3). اور اس کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں آرٹیکل 10(a) کے ساتھ، تو عدلیہ کی جو آزادی ہے جس کا تقاضا کیا گیا ہماری قرارداد مقاصد میں، جو آئین کا حصہ ہے کہ پاکستان میں عدلیہ بالکل آزاد ہوگی، سیپریٹ ہوگی ایگزیکٹو سے، یعنی کہ عدالتی عمل سر انجام دینے والا جو شخص ہے، جو جج ہوگا، وہ انتظامیہ کے اثر سے دور ہوگا۔ تو یہ ایک بنیادی تقاضا ہے ہمارے آئین کا، جو آرٹیکل 10(a) سے بھی پھوٹتا ہے اور آئین کے آرٹیکل 175(3) سے بھی پھوٹتا ہے۔ اب یہاں جو فیصلہ آیا 5 جج صاحبان کا، اس میں 3 فیصلے لکھے گئے۔ ایک فیصلہ جسٹس منیب اختر صاحب نے لکھا، ایک فیصلہ جسٹس عائشہ ملک نے لکھا، ایک فیصلہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے لکھا جو اب چیف جسٹس ہیں۔ ان تینوں فیصلوں میں تھوڑا تفاوت ہے۔ جسٹس عائشہ ملک کا جو فیصلہ ہے، جس کو میں نے کہا کہ بالکل مکمل طور پہ اس فیصلے سے مجھے اتفاق ہے، انہوں نے آئین کے آرٹیکل 10(a) کی بنیاد پہ بھی فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیا، اور ساتھ ہی آئین کے آرٹیکل 175 کا بھی حوالہ دیا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ان دونوں شکوں کی بنیاد پر آئین جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ فوجی عدالتیں مقدمے چلائیں سویلینز کے، جن کو بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ جو آرمی کے افسران ہیں ان کے حوالے سے ایک شک ہے ہمارے آئین میں کہ ان کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جا سکتا ہے، ایسے قوانین بنائے جا سکتے ہیں کہ ان کو ان کے جو سروس کے معاملات ہیں، ڈسپلن کے معاملات ہیں، ان کے حوالے سے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے، لیکن سویلین کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری یہ جو گزارش تھی وہ ان دونوں آئین کی شکوں پر مبنی تھی، 10(a) بھی اور 175(3) بھی۔ اب عائشہ ملک صاحبہ نے، جسٹس عائشہ ملک نے تو دونوں شکوں کا حوالہ دیا، لیکن جسٹس منیب اختر نے صرف ایک شک کا حوالہ دیا، 10(a) کا۔ 175 کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اس کا اطلاق فوجی عدالت پہ نہیں ہوتا۔
جو کہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں ایک اہم نقطہ ہے. اگرچہ 10A کی بنیاد پہ بھی اگر مقدمہ کر دیا جائے تو ہم جیت جاتے ہیں, فوجی عدالت کالعدم قرار پاتی ہے, لیکن چونکہ ہمارے مقدمے کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے 175(3) پر مبنی تھا, اور 10A کو ہماری عدالتوں نے ماضی میں 175(3) کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے, اس لیے کل میں نے کہا کہ جہاں تک جسٹس منیب اختر کی یہ رائے ہے کہ 175(3) کا اطلاق فوجی عدالتوں پر نہیں ہوتا, اس سے مجھے اختلاف ہے. یہ مکمل طور پہ جو ہمارا مقدمہ ہے کہ فوجی عدالتیں سویلین کو نہیں ٹرائی کر سکتی, سویلینز کا مقدمہ نہیں سن سکتی, اس کی تائید ہے, بلکہ اس کو مزید تقویت دینے کے لیے یہ میں نے اختلاف کیا, ورنہ 10A اکیلا بھی کافی ہے. اور چونکہ انہوں نے 175(3) کے حوالے سے انکار کیا تھا, میں نے کہا مجھے اس انکار سے اختلاف ہے. یہ ایک واحد نقطہ ہے. یہ کہنا کہ میں نے کوئی ایسی بات کی جو فوجی عدالتوں کے حق میں تھی یا ہمارے مقدمے کے مخالف تھی, بالکل بیوقوفانہ بات ہے. یہ ظاہر ہے یہ ہمارے دوست ہوتے ہیں جن کو بھیجا گیا ہوتا ہے کہ مقدمے کی رپورٹنگ اپنے خاص زاویے سے وہ کریں, تو اس زاویے کو انہوں نے چلایا. آج بلکہ کورٹ میں جسٹس نعیم خان صاحب نے کہا کہ میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ بین الاقوامی قوانین میں فوجی عدالتوں کی سویلین ٹرائل پہ ممانعت نہیں ہے. وہ کہتے ایک سوال پوچھا تھا, اس کو لوگوں نے ہیڈ لائن بنا دیا, جیسے سپریم کورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء میں کوئی ممانعت نہیں ہے. کنسنسس ہے پوری دنیا میں. پاکستان اب ایک واحد ملک رہ گیا ہے جہاں فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہوتا ہے. 2 ہفتے قبل اسی فروری کے مہینے میں یوگینڈا سپریم کورٹ نے ایک عالی شان فیصلہ دیا. وہاں بھی ایک ایسی شک جو عیدی امین کے زمانے میں لائی گئی تھی. ہمارے یہاں بھی ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں, انگریز کے زمانے میں بھی یہ شک نہیں تھی کہ فوجی عدالت میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے. یہ شک 1967 میں ڈالی گئی, بھارت میں آج تک نہیں ہے, کسی اور ملک میں یہ شک نہیں ہے. یوگینڈا میں تھی, وہاں کے سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ اس قسم کی جو شک ہے جہاں آپ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں کر سکتے ہیں, وہ بنیادی حقوق کے تصور سے منافی ہے, وہ ایک آزاد عدلیہ کے تصور سے منافی ہے. جو عدلیہ اور انتظامیہ میں فاصلہ ہونا چاہیے اس تصور کے منافی ہے. انہوں نے بھی اس شک کو ختم کر دیا. جو ہمارے آرمی ایکٹ کی جو شک ہے جس پہ بحث چل رہی ہے, بالکل اس کی ہو بہو تھی, مشابہ تھی. تو کل کی جو بحث تھی وہ پورے پاکستان کے آئینی تاریخ کے تناظر میں تھی, عالمی آئینی تاریخ کے تناظر میں تھی, بنیادی حقوق کے حوالے سے تھی, اور 175(3) کے حوالے سے بڑا واضح موقف میں نے لیا کہ یہ بھی فوجی عدالتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. پوری دنیا میں جو آئینی حقوق ہیں وہ فوجیوں کو بھی دیے جاتے ہیں. برطانیہ میں انہوں نے مکمل طور پہ اپنا کورٹ مارشل کا سسٹم بدل دیا ہے. فوج کے اندر یہ کب ایک غیر جانبدار عدالت قائم ہے جس کے جج جو ہیں وہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کمیشن مقرر کرتا ہے, جو وہی کمیشن ہے جو ہائی کورٹ کے جج مقرر کرتا ہے. وہ بالکل غیر جانبدار جج ہوتے ہیں, وہ کرنل میجر نہیں ہوتے. تو مکمل طور پہ دنیا میں اب یہ تصور رائج ہے کہ جج کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی سروس سے, اس کو بالکل غیر جانبدار اور علیحدہ ہونا چاہیے, خواہ کورٹ مارشل کا جج ہی کیوں نہ ہو. یہ کل بحث ہم نے کی ہے, جس کو کچھ لوگوں نے سمجھا, کچھ لوگوں نے بہت اچھی رپورٹنگ کی ہے. میں بالکل داد دوں گا, بالکل ہو بہو جو میں نے گزارش کی ہے وہ رپورٹ کی گئی, لیکن بہت سے دوستوں نے بوجوہ اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا, اور سوالات کو بھی آدھا لکھا اور آدھے سوالات کو ہیڈ لائن بنا دیا اخباروں میں. اچھا سر, کل کے حوالے سے ایک اور بھی بات کی